بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسری روایت میں مومن کی دعوت کو قبول نہ کرنے کو مومن کے اوپر ظلم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاثۃ من الجفاء ان یضع الرجل الی طعام فلا یجیب او یجیب فلا یاکل۔ تین کام ظلم ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی مومن کھانے پر مدعو کرے تو اسے قبول نہ کرے، یا قبول کر لے مگر کھانا نہ کھائے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، من الحقوق الواجبات للمومن علی المومن ان یجیب دعوتہ۔ ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کے واجب حقوق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ مذکورہ روایت میں اس حق کو صریحاً واجب قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ البتہ عام طور سے ولیمہ یا کھانے کی دعوت کو ہی اصل دعوت کہا جاتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو پھر مہمان کے شایان شان اہتمام بھی کرتا ہے اور اس پر رقم خرچ کرتا ہے، اور اس کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ اس کے تمام مہمان اس کی دعوت پر شریک ہوں۔ چنانچہ اس دعوت میں شرکت سے ایک طرف تو میزبان کا دل خوش ہوتا ہے، جسے مومن کو خوش کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری طرف مہمان کے احترام سے احترام مومن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مومن کو عذر کے بغیر اپنے برادر مومن کی دعوت ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اسی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی دعوت قبول کرنے کو دین کا حق قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اوصی شاہدہ من امتی والغائبہ ان یجیب دعوت المسلم و علی خمسۃ امیال فإن ذلک من الدین۔ اپنی امت کے ہر موجود اور غائب شخص سے میری وصیت ہے کہ مسلمان کی دعوت کو ضرور قبول کرے، چاہے وہ 5 میل دور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من لم یجیب الدعوۃ فقد عصی اللہ ورسولہ وبکرۃ اجابۃ من یشہد ولیتہ الاغنیاء دون الفقراء۔ جو شخص کسی کی دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ البتہ جس دعوت میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے اس میں شرکت کرنا مکروہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی دعوت رد کرنے کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرنا مومنین کے حق کے علاوہ خدا کے حکم کی اطاعت بھی ہے۔ ہاں، اگر اس دعوت میں صرف مالدار کو ہی مدعو کیا جائے تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مادی برتری کے تمام معیاروں کو ختم کر دیا ہے، اور اسے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ صرف مال و دولت کی بنا پر کسی کو فضیلت دی جائے اور غربت کی بنا پر دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اسلام کی نظر میں فضیلت اور برتری کا صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ یہ ہے تقویٰ۔ لہٰذا اگر کسی اندازے احترام سے مال و دولت یا قومیت کی بو آتی ہو تو وہ اسلام کی نگاہ میں
لائق مذمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دسترخوان پر صرف اہل دولت مدعو ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ بصرہ میں آپ کے گورنر جناب عثمان بن حنیف نے ایک ایسی ہی دعوت میں شرکت کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی باقاعدہ تنبیہ فرمائی، جیسا کہ نہج البلاغہ میں ان کے نام آپ علیہ السلام کا یہ خط موجود ہے۔ اے ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے ایک جوان نے تمہاری دعوت کی تو تم فوراً پہنچ گئے، اور تمہارے سامنے یکے بعد دیگرے رنگ برنگے کھانے اور طرح طرح کے خوان پیش کیے جا رہے تھے۔ مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم ایسی دعوت کو قبول کرو گے جہاں غریبوں کو نظر انداز کر کے صرف مالداروں کی دعوت دی گئی ہو، لہٰذا جب تک دعوت میں اسلامی احکام کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کے حق میں ہے اور خدا اور رسول کے حق کی اطاعت میں ہے۔ نمبر 2، تعزیت۔ ایک دوسرے کی گردن پر مومنین کا ایک اور حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو اس کی تشییع جنازہ، تکفین و تدفین اور اسحال ثواب کی مجالس وغیرہ میں شرکت کریں، اور اس بارے میں معصومین علیہ السلام نے خاص تاکید کی ہے، بلکہ مسلمان کے غسل و کفن، نماز جنازہ اور تدفین کو تو اسلام نے واجب کفائی قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو مزید اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل روایات کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: من شیع جنازۃ امرئ مسلم اوتیہ یوم القیامۃ اربع شفاعات ولم تقل شیئا الا قال المالک ولک مثل ذلک۔ جو شخص کسی مسلمان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرے، اسے روز قیامت 4 شفاعتیں نصیب ہوں گی، اور وہ مردہ کے حق میں جو بھی دعا کرے گا، فرشتہ اسے کہے گا کہ تمہیں بھی اسی کے برابر حق دیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص کسی مرد مومن کی تشییع جنازہ میں دفن تک ساتھ رہے تو خداوند عالم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تشییع کرنے والے فرشتوں میں سے 70,000 فرشتے معین کر دیتا ہے، جو اس کی قبر سے نکلنے پر اس کی تشییع کریں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے: من شیع جنازۃ مؤمن حط عنہ 25 کبیرۃ۔ مومن کی تشییع جنازہ کرنے والے کے 25 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جناب خیثمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا خیثمۃ اقرئوا موالینا سلام و اوصیہم بتقوی اللہ العظیم وان یشہدوا احیاؤہم جنائزہم تعاہم۔ اے خیثمہ، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور انہیں رب ذوالجلال کے تقوی اور خوف کی وصیت کرنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے مردوں کو تشییع جنازے میں ضرور شرکت کیا کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص کسی مومن کی میت کو غسل دے اور اس کو کروٹ دیتے وقت یہ کہے: بار الہ، یہ تیرے مومن بندے کا بدن ہے، تو نے اس کی روح نکال لی ہے اور ان دونوں میں جدائی ڈال دی ہے، لہٰذا اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے، تو گناہ کبیرہ کے علاوہ اس کے 1 سال کے تمام گناہ بخش دے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔